اللہ کرے کہ یہ سوال ہم سب کے دل میں پیدا ہو، یہ سوال ہم سب کی پریشانی بنے کہ میں نماز پڑھتا تو ہوں لیکن مائنڈ لیسلی پڑھتا ہوں، اور مجھے اللہ سے ملاقات کا، یعنی میری نماز رب کریم سے ملاقات کا ایکسپیرینس بننے میں ناکام رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ دو چیزیں، مطلب نہ صرف یہ کہ آپ کو اس بات کی فکر ہوئی، اور اللہ کی توفیق سے اس پہ بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے، اللہ ہی کی مہربانی سے یہ ہوا کہ آپ کے اندر یہ فکر بھی پیدا ہوئی اور اس فکر کا اظہار بھی آپ نے، مطلب اس کے اوپر کوئی رہنمائی بھی آپ سیکھ کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ یہ دو کام بہت بنیادی ہیں، یعنی الحمدللہ نہ صرف یہ کہ فکر ہوئی بلکہ اس کے لیے آپ نے ہیلپ سیکھ کر رہے ہیں، گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں، اس پہ آپ نے اس کا اظہار کیا، سوال کیا۔ تیسرا کام کریں، دو کام الحمدللہ ہو گئے، اللہ کا احسان ہے، لیکن ان دو کاموں پہ مطلب ناز نہیں کریں، ہیوملٹی ہو۔ تیسرا کام یہ کریں کہ تنہائیوں میں اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری نمازوں کی کوالٹی کو بہتر کر دیجیے۔ ہم سب نے اپنے کسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن کے داخلے کے لیے جتنی دعائیں کی تھیں، اپنی نماز کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی۔ اس بات پر مجھے اپنے دل میں شرمندہ ہونا چاہیے، اس بات پر مجھے اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اور مجھے مطلب میری یہ شعوری کوشش ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں نے ڈپارٹمنٹ آف انجینئرنگ میں داخلے کے لیے تو بڑی دعائیں کی تھیں آپ سے، لیکن آپ کی دعوت پہ دن میں 5 دفعہ آپ سے ملنے آتا تھا لیکن مائنڈ لیسلی مل کے چلا جاتا تھا۔ تو یہ دعا نہیں کی کہ آپ کی، یعنی میری نماز آپ سے ملاقات کا ایک تجربہ بن جائے، یہ دعا نہیں کی۔ تو اس کے اوپر ایک تو اللہ سے دعا کریں۔ چوتھی چیز یہ کہ میرا ایک لیکچر ہے بچوں کو نماز کا تعارف کیسے کروایا جائے، تو میں نے اس میں بہت ڈیٹیل میں یہ بات اس موضوع پہ بات کی، تو وہ ہے تو ویسے اس کانٹیکسٹ میں کہ بچوں کو کیسے انٹروڈیوس کیا جائے، لیکن اس میں بہت کچھ اپنی نماز کے حوالے سے۔ پانچویں بات یہ ہے، آپ غور کیجئے گا کہ سلام پھیرتے ہی کچھ کلمات، اب نماز آپ نے پوری پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے فوراً بعد جس کلمے کی بڑی مطلب کہہ لیجیے فضیلت ہے اور بڑا اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ آپ نماز پڑھتے ہی یہ کہیں تو اس کا بڑا اجر ہے، کئی ساری تسبیحات ہیں، ان میں سے ایک کلمہ سلام پھیرا اور اس کے بعد کوئی بتائے گا کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ سوچیں کہ نماز آپ نے پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، آپ مطلب اس سے زیادہ اچھا کام تو پورے دن میں کیا ہی نہیں، اس کو کرنے کے بعد استغفر اللہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یعنی اللہ یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ آپ یہ بولیں، اور اس کا اتنا درجہ کیوں ہے؟ اس لیے اس کے پیچھے دو باتیں۔ پہلی بات، یہ احساس زندہ رہے، یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس میں کمی رہی۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری کوئی نماز ایسی تھی جو 100% صحیح تھی؟ تو کچھ نہ کوئی تھاٹ آ گئی، کبھی جلدی میں ہو گئے۔ تو یہ جو استغفر اللہ ہے وہ اس احساس کے ساتھ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کی مہربانی، آپ مجھے ہمیشہ بلا لیتے ہیں، دن میں 5 دفعہ بلانا چاہتے ہیں، میری ساری نالائقی کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس 5 دفعہ بلانا چاہتے ہیں، یعنی یہ آپ کی مہربانی ہے، لیکن میں سچی بات یہ کمزور آدمی ہوں، مجھے معاف کیجیے، مطلب اگر مجھ سے جو کمی رہ گئی۔ دوسری بات، نمازی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی اور انکساری رہے۔ پھر ایک اور دعا دیکھیے، بڑی خوبصورت دعا، اللہم اعنی، اے ہمارے اللہ میری مدد کیجیے، یا اعنی تو میری مدد کیجیے، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کیجیے کہ میں آپ کا تذکرہ
آپ کو یاد رکھنے کی مستقل ذمہ داری نبھا سکوں، اس میں میری مدد کیجیے۔ اعلیٰ ذکری کا، اعلیٰ شکری کا، میری سائیکی شکایت والی نہ ہو، شکر والی ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے، میں اس پہ خوش ہو جاؤں، مطمئن ہو جاؤں، مجھے کوئی شکایت نہ ہو۔ اعلیٰ شکری کا وحسن عبادتک، اور میرا جو بھی فارمل اسٹرکچر آف عبادت ہے اس میں ایک بیوٹی عطا کیجیے، اس کو ایک معنویت عطا کیجیے، اس کی کوالٹی کو ٹھیک کر دیجیے، یعنی میری عبادتوں کی کوالٹی امپروو کرنے میں میری مدد کیجیے۔ تو ابھی تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم دعا مائنڈ لیسلی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ نہیں رہے ہوتے۔ تو پھر نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانے کا ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ کانٹینٹس آف صلات جو ہیں پوری، اس پورے کانٹینٹ کو اسٹڈی کیا جائے۔ ثنا کیا ہوتی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔ وائی ڈو وی اسٹارٹ اٹ وتھ ثنا، کیوں؟ اور ثنا کا اسٹارٹنگ ورڈ سبحانہ کیوں ہے، کیوں ہے؟ جب یعنی جو کانٹینٹس جو پورا اسکرپٹ آف صلات ہے نا، یعنی ایک اسکرپٹ آف صلات ایسنشل اسکرپٹ آف صلات ہے، جس میں فاتحہ ہے، جس میں اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے، جس میں التحیات ہے، جس میں درود ہے، یہ ایسنشل ہے۔ اور کچھ اسکرپٹ آف صلات ہے جو کہ آپشنل ہے، کون سی سورہ سلیکٹ کر رہے ہیں، درود شریف کے بعد کون سی دعا سلیکٹ کر رہے ہیں، رکوع اور سجدے میں کون سی تسبیحات سلیکٹ کر رہے ہیں، دس از آل آپشنل، یعنی آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے شعور کی بیسس پر جو چاہیں سلیکٹ کریں۔ یعنی some part of your salat is fixed and some part of your salat is اس کے اندر آپ اس کے یعنی اس پہ غور کریں کہ یہ اس میں مانگ کیا رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر، اور وہ جو مطلب ہے اس کے اوپر غور کیا جائے۔ اور پھر وہ آپشنل ہے اس کے اندر اپنی پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ پک کیا جائے۔ مطلب درود شریف کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، کیا وہ آٹو پر ہے، قاری صاحب نے ایک دفعہ مولوی صاحب نے یاد کرا دی تھی وہی ہے، اس میں تو بہت سے آپشنز ہیں، آپ کون سی پڑھتے ہیں؟ اور جو آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ یہ پلان کرتے ہیں کہ آج جب میں، یعنی آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں آپ کی دعوت کروں اور 5 دن تک آپ میرے گھر پہ آئیں اور روزانہ آپ کو آلو گوشت کھلاؤں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی معاف کرو یار، آلو گوشت کے علاوہ تمہیں نہیں کچھ بنانا آتا؟ اتنی بے تکلفی ہو جائے گی، آپ کہیں گے یار کچھ اور بھی۔ ہم تو بالکل آٹو پر ہے نا، بالکل فکسڈ ہے۔ یعنی جو پارٹ اوپن تھا نا، کہ جس کے اندر میں اپنے شعور اور اپنے ارادے اور اپنی مائنڈ فلنس کی بیسس پر پک کروں، وہ بھی آٹو پر ہے، فکسڈ ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ہم نے اس کے کانٹینٹ کی ڈیپتھ میں نہیں اترے، اس پہ غور نہیں کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ کانٹینٹ کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ وہ کانٹینٹ کیوں ہے۔ نماز کے اندر درود شریف کیوں شامل کیا گیا ہے، نماز کے اندر یہ کیوں شامل، رکوع کا سمبولزم کیا ہے، سجدے اور رکوع کی سمبولک میننگ کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، ہاتھ باندھنا کیوں ضروری ہے یا ہاتھ چھوڑنا کیوں ضروری ہے، کھڑے ہونا، یہ پوری اس کی بہت، اس پہ غور نہیں کیا۔ غور کریں، تدبر یا غور و فکر کو بائی پاس کرنے سے حکمت نہیں آتی۔ جو بھی کانٹینٹ ہے نا، آپ سورہ بقرہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے لفظ سنا ہوگا انٹرنلائزیشن، سنا یہ لفظ انٹرنلائز کا، یہ بہت اچھا لفظ ہے، انٹرنلائزیشن آف نالج، دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو۔ وہ کانٹینٹ جس پہ غور و فکر تدبر نہیں کیا وہ انٹرنلائز نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرنلائز ہو۔ اس کو انٹرنلائز کرنے کا جو پروسیس ہے وہ غور و فکر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، سورہ بقرہ حضرت عمر نے 10 سال
لگائے ہیں سورہ بقرہ حفظ کرنے میں۔ آپ کا کیا خیال ہے، قرآن پر جو توجہ حضرت عمر کی تھی وہ ہم میں سے کسی کی ہو سکتی ہے کیا؟ اور قرآن سے جو محبت حضرت عمر کی تھی وہ ہم میں سے کسی کی ہو سکتی ہے؟ قرآن سے جو تعلق ان کا تھا وہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے 10 سال کیوں لگائے؟ اگر حضرت عمر آج کے دور میں ہوتے تو ان کو مطلب پوری سوسائٹی کیا کر رہی ہوتی ان کے ساتھ؟ 10 سال ہو گئے ابھی تک بقرہ ہی تمہاری نہیں ہوئی، سب پیچھے پڑتے ان کے کہ نہیں پڑتے؟ آج کوئی بچہ کرے ایسا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم نے تو فکس کیا ہوا 3 سال میں ہی کرنا ہے بس۔ مطلب بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، زیادہ جاننا صحیح جاننے کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بہت نازک بات ہے۔ تو اللہ ہمیں حکمت عطا کرے۔ اور میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ حکمت کا تعلق زیادہ جاننے سے نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی ہو کیا رہا ہے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں 2 فٹ کے 500 کھڈے کرتے ہیں، کہیں سے بھی پانی نہیں نکلتا۔ ایک ہی کھڈا 1000 فٹ کا کر لیں، پانی، تیل، گیس سب نکل کے آئے گا انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے اس میں؟ کنسنٹریٹ کریں، کسی چیز کے اوپر وقت لگائیں، غور کریں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غور و فکر اور تدبر کا مزاج پیدا کرے ہمارے اندر۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہماری نماز کا معیار اور ہماری نماز، بہرحال اس کے لیے دعا بھی کریں اور ان دعاؤں پہ غور کریں جو نماز کی، مطلب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نماز سے پہلے جب ہم وضو کر رہے ہوں تو ہم وضو کی بھی نیت کریں اور نماز کی بھی نیت کریں۔ مطلب ہم یہ کریں کہ یا اللہ میرا وضو بھی بہت اچھا کرا دیجئے، میری نماز بھی بہت اچھی کروا دیجئے۔ اب جیسے فرض کیجئے کہ میں جو صرف کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ساری زندگی ایک ہی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ درود شریف کے بعد، تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ مطلب ایک آدمی ارادہ کرے کہ اب آج عصر کی نماز میں وہ والی دعا پڑھوں۔ ہم تو اتنے مائنڈ فل نہیں ہیں نا، یعنی ہم نے دعائیں رٹی ہیں، دعا میری سائیکی سے کنیکٹڈ نہیں ہے، میموری میں اسٹور ہوا ہے اور حلق سے پروڈیوس ہوا ہے، باقی میرے وجود کی ٹوٹیلٹی میں تو اترا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دینی کانٹینٹ صرف میموری کا پارٹ بنا ہے اور حلق سے نکلتا ہے، حلق سے نہیں، دل سے نکلنا چاہیے، وجود کی ٹوٹیلٹی سے نکلنا چاہیے۔ اس کے اوپر بہت تفصیل ہے، مطلب میں اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان موضوعات پر سمجھنے، غور کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ بہرحال میری کوئی بات آپ کو گرا گزری ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، رب کریم آپ کو کامیابیاں عطا کرے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ رب کریم ہمارے وطن کو اور مسلم امہ کو جیسے امام کی ضرورت ہے، جیسے لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جیسے انڈیویجولز کی ضرورت ہے، رب کریم آپ کو ویسا بنا دے، اور آپ کی یونیورسٹی کو، آپ کے شہر کو، آپ کے علاقے کو بہت اعلیٰ، بہت بڑے کام کرنے کے لیے اس جگہ کو سینٹر بنائے، جہاں سے یہ سینٹر آف ہوپ، سینٹر آف انسپریشن، سینٹر آف ایمان، سینٹر آف یقین، سینٹر آف پازیٹیوٹی، سینٹر آف تزکیہ۔ رب کریم آپ کے علاقے کے ہر گھر کو بھی سینٹر آف ہوپ اینڈ سینٹر آف فیتھ بنائے، اور آپ کے تعلیمی ادارے کو بھی یہ سعادت عطا کرے۔ رب کریم آپ کو مربی عطا کرے، آپ کی ساری فیکلٹی کو آپ کی تربیت کی توفیق دے، آپ کو ان کے ساتھ ایک محبت اور اخلاص والا رشتہ نصیب کرے، اور آپ کو علم سے محبت اور علم کو انٹرنلائز کرنے کی توفیق دے، ان سوالوں پہ غور کرنے کی توفیق دے۔ رب کریم آپ کی نفسیاتی صحت، آپ کی ایمانی صحت، آپ کی اخلاقی صحت، آپ کی جسمانی صحت، آپ کی اعصابی صحت کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔